بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ سورہ فاتحہ نور ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ چاچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اس سے ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا۔ اس نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ کو دو نور مبارک ہوں، آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کے آخری دو آیات، جو بھی یہ دو آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کو جادو، آسیب اور شیطان مردود کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے، چنانچہ فرمان نبوی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں بھی اس طرح اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور مزید اس میں اس سورت کے پڑھنے کا حکم بھی وارد ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ چنانچہ حضرت امام باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ دو نورانی صورتوں بقرہ و ال عمران کو پڑھتے رہا کرو، یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان یا دو بادل پر کھولے ہوئے پرندوں کی طرح ہوں گے، اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ سورہ ہود آخرت کی یاد دلانے والی صورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات بنی اسرائیل اور زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لیں اسے فتنہ و دجال سے بچا لیا جائے گا۔ بروز جمعہ نماز فجر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے عزیز تھی، چنانچہ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، انہوں نے پھر سوال کیا لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا لیکن آپ نے انہیں کسی مرتبہ بھی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی اور لوگوں سے آگے بڑھ کر مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے پکارنے والے کی آواز سنی جو مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے خوف تھا کہ میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ بہرحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی۔ سورہ ملک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے وقت ہمیشہ سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کی روز قیامت سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورت سورہ ملک ہے۔ تو یہ تھی قرآن مجید کی کچھ آیات اور ان کو پڑھنے کی فضیلت۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔